ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامن مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا. کمال، صحابی. اب بھاگ کے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ. پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی. کہا یہ پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ہم نے کہا کیا؟ کہا یہ بس پڑھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا یہ ماں زندہ ہے. تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. وہ ماں آ گئی. آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں، غور سے سننا، یہ بچیاں بھی غور سے سننا. کہا جی میں ناراض ہوں. کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے، بس مجھے اس کا دکھ درد ہے. آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی، زبان کا لہجہ روکھا. کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتے، سفارش کروں گی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا. اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا. حالانکہ قرآن کہتا کُلًا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا سن لے، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. سفارش کرتی ہو، معاف کرتے ہو؟ کہا جی میں اب معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. یہ ناکام انسان کی شکل ہے. بچوں یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے. اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی ڈگریاں دے، بڑے کاروبار دے. ہماری تو خوشی ہوگی ہماری نسل پروان چڑھے، عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں طے کرے، پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے. اور اچھے انسان کا معیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی. اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں، غلامی محمد نہیں، عشق محمد نہیں، عشق رسول نہیں، جس کے اندر میرے نبی کا اتباع نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اب ایک آدمی یوں ہو گیا، اس کی نیکیاں ایسے ہو گئی تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا تاج پہناؤ. یہ جائے گا یہ 5 فٹ کے قدمے، 6 فٹ کے قدمے، لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو جنت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے، جنت کی ہائٹ 130 فٹ ہے. اللہ نے ہمیں جو بنایا، ہمارے باپ آدم کو جو بنایا اور ہماری اماں حوا کو جو بنایا 130 فٹ. آپ سب بچے شاید جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو، یہ بچیاں بھی جانتی ہوں گی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. ہماری دادی حوا سب سے حسین عورت، سب سے حسین عورت، ایسی حسین آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی. دونوں کا قد 130 فٹ تھا. یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھس کے نا یہ چھوٹے ہو گئے. ہمارے پنجاب میں قوم مراسی بڑے نازک ہوتے ہیں. اس ذمہ دار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر. مراسی نے اپنی مالش کبھی نہیں کی تھی، گھوڑے کی کہاں سے کرتا. وہ خیر بیچارہ شروع ہو گیا، ذمہ دار گھر گیا، مراسی سو گیا. چور گھوڑا لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اب تو میں مارا گیا. اس نے اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ اس کی مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر ہوئی تو ذمہ دار باہر نکلا. گھوڑا کی دے کہ صحیح آئے کھلوتا ہے، بے وقوف ہے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے. اس نے کہا نہیں صحیح گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی تھی ہے تے گھس کے تے خرگوش آ رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنے سال ہم پر بیتے ہیں، ٹائم نے ہمیں ایسے کھرچا، ایسے کرتے ہمارے یہ قد بنا دیے. اور آئندہ اس سے بھی چھوٹے ہوں گے اگلی نسلوں میں. اللہ اسے واپس لوٹائے گا 130 فٹ. وہاں جنت کی حور کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کے مرد کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کی ایمان والی عورت جب جائے گی اس کا قد بھی 130 فٹ ہے. ایک نوجوان کہنے لگا جی
ہمیں تو یہی منظور ہے، اتنا لمبا لے کے ہم کیا کریں گے؟ یہ کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو تو 6.25 فٹ کا جنت میں چلا گیا، آگے تیری بیوی جو ہوگی وہ ہوگی 130 فٹ کی، اس نے تمہیں جیب میں ڈالنا اور بھول جانا ہے کہ میرا ہسبینڈ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ یہ تو ایک ایک جوڑا پہن کے بیٹھ، یہ 100 جوڑے پہنے گی، 100 اور 100 جوڑے کے کسی بوجھے میں ڈال کے بھول ہی جائے گی، جیسے ہم چابیاں رکھ کے نہیں بھول جاتے کہ کہاں رکھی ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈتی پھرے گی، وہ اندر سے چوں چوں کر رہا ہوگا کہ وہ مجھے نکالو، میں کدھر پھنس گیا۔ حسین لکھانی صاحب کہیں گے مجھے نکالو، بیگم کہے گی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو کون سی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، جنت۔ پھر دوسری یہ بات ہے، جنت میں کھجور کا، عرب کی کھجور زیادہ زیادہ اتنی بڑی ہوتی ہے، عرب کی کھجور زیادہ زیادہ یہ اتنی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جنت کی کھجور 25 فٹ ہوتی ہے، جنت کی کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ، تو اسے کھانے کے لیے 130 فٹ کی ہائٹ ہی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن 130 فٹ تھا، جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہے تو یہ یوں اٹھے گا ایسے، جیسے کرین کا ڈنڈا نہیں نکلتا، اور 130 فٹ پہ جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سبز جوڑا، عورت ہو یا مرد، سبز جوڑے پہنائے گا، ریشمی جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اور اس تاج کا ادنا موتی مشرق مغرب کو شرمائے گا، اور اللہ کہے گا جا اب اپنے سارے دوستوں کو 10 بتا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو یوں کھڑا ہو، جب وہ یوں منہ پھیرے گا نا، جو ایسے منہ پھیرے گا تو اس کے نور کی چمک پورے میدان حشر پہ پڑے گی، اور ایسے نور چمکے گا، اور وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا، پیپر اس کے ہاتھ میں، کہے گا ہو، جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے، وہ نعرہ لگائے گا، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ اس کو قرآن نے کیا لفظ بنایا، ہاں مقرؤ کتابیہ، اور میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا، میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا۔ ارے تو کیسے کامیاب ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اوپر سے اللہ کہے گا میرا بندہ جو زندگی تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا آج لے لے، آج تجھے دیتا۔ یہاں بھی بہت بڑا ہمارے نا ایک عزیز نے پرانے مغلیہ طرز کا گیٹ بنایا، مغلیہ طرز، تو ہم دونوں جا رہے تھے تو مجھ سے کہتا مولانا صاحب اوپر بھی دیکھو میں نے کیا بنا دیا، تو میرے اوپر دیکھنے سے پہلے خود ہی کہنے لگا پر مصیبت یہ ہے چھوڑ کے مر جانا ہے، اور مصیبت یہ ہے چھوڑ کے مر جانا ہے۔ اس اعلان کے بعد جب اللہ کا اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، یہ اس شکل میں آئے گا، اس کے چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی وہاں شاید رکھنی پڑ گئی تو تم بڑا اوکھا کام ہوئے گا، ایتھے ہی کام مکا لو، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، جسم کے بال غائب ہو جائیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور مونچھوں کے ہلکے بال، 15 سال کے بچے کا چہرہ، 130 فٹ کی ہائٹ، 100 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اور میرا رب کہے گا میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور اس کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ راستہ ہے ان کامیابیوں تک پہنچنے کا، جنت تک جانے کا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آیا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود میرے نبی سے سجے گا۔ جنت میں کوئی نبی جا نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا قدم نہیں پڑے گا، کوئی امت جا نہیں سکتی جب تک اس امت کا قدم نہیں پڑے گا۔ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان دیکھو گے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہیں، سارے نبی آپ کے پیچھے ہیں، شان دیکھو گے۔ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سارے دروازے بند، اور میرا نبی بلال حبشی آپ نے فرمایا میں اونٹنی پہ ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ کے ساتھ امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا کچھ عورتوں کو میں دیکھوں گا ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے حیران ہو کر پوچھوں گا تم اپنے نبی سے آگے کیسے جا رہی ہو، کون ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے اس صبر پر اللہ انہیں کیا دے گا
کہ مجھ سے بھی آگے وہ جنت میں جا رہی ہوں گی۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا۔ محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا۔ میرے عزیزو، مرنے سے پہلے سیکھو، اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اس امت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ نے فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں کے جو حساب کی سختی تھی وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، پہلی امتوں پر جو شدت تھی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ ہم نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا میرا روزہ تھا لیکن میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا تو غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی کہاں سے آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کوئی نہیں، میں کس کو کھلاؤں؟ آپ نے کہا 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے تو 60 روزے آج کی کروں گا؟ آپ بھی بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا چل بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر میں تو ایک آدمی آیا، ٹوکرا سر پہ، یا رسول اللہ یہ خیرات کا ٹوکرا ہے کھجور کا۔ آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کرو، میں خود ہی کھاتا۔ میرے نبی نے اتنا مزہ لیا، اب ہنسے۔ اچھا جا تیرے لیے حلال ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ لاڈ میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمارے ساتھ کی، ہمیں تیمم دیا۔ دیکھو نا منہ پہ مٹی مار کے بھی کوئی آدمی پاک ہوتا ہے؟ آپ سفر میں ہو، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کئی دفعہ موقع بنا پانی کوئی نہیں، تیمم کر کے منہ پہ مٹی مارو، ہاتھوں پہ مٹی مارو، پاک ہو جاؤ۔ کسی امت کو تیمم نہیں ملا، اس امت کو تیمم ملا ہے۔ تو میرے بچوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو، جو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا محمد الرسول اللہ۔ ایسا جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کے لیے وہ ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے، کہ قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ جدا ہو سکتا ہے؟ بس یہی راستہ ہے میرے نبی تک جانے کا، یہی راستہ ہے میرے نبی تک جانے کا۔ آپ کی محبت ہو، آپ کے اہل بیت کی محبت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دنیا کے پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جنت کے پھول، میں ان سے پیار کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر، جو ان سے کریں ان سے محبت کر، جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار، علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ نبی کے صحابہ سے محبت کرو۔ آپ نے کہا ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر جائے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ آپ نے کہا عمر میں نے محل دیکھا جنت میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا، میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ میرے نبی بچوں ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، ماں سے کیا کرنا ہے سمجھایا، باپ سے کیسے چلنا ہے سمجھایا۔ ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے، ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے، اگر وہ عورت ہے تو وہ ماں ہے، اگر وہ مرد ہے تو وہ باپ ہے۔ ان سے ادب سے لوگے تو بہت کچھ ملے گا، بے ادبی کرو گے گستاخی کرو گے تو سب کچھ چھن جائے گا۔ اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے بچو۔ ہم نکاح کرتے ہیں، ہماری محبت نکاح سے ہے، ہم اپنے ماں باپ کی رائے سے چلتے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تہذیب ہے، ہماری اقدار ہیں، ہمارے معیار ہیں، ہمارے پیمانے ہیں، ہم ان پیمانوں کو نہیں توڑتے۔ ہم اپنی خواہشات پر خنجر پھیر دیتے ہیں، لیکن اللہ رسول اور اپنے والدین ان کو راضی کر کے چلتے ہیں۔ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، اپنے دامن کو پاک رکھو، اس پہ کوئی چھینٹا نہ پڑنے دو، پھر اللہ تمہاری قدر کرے گا، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا۔ اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے وہ کچھ دینے والا ہے جس کو تم نہ سوچ سکتے ہو نہ خیال کر سکتے ہو۔ والدین سے کہتا ہوں اپنی اولاد کا خیال کرو، اولاد کو عزت دو۔ ٹیچروں سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو عزت دو، عزت دینے سے عزت واپس آتی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد یہ سب تمہاری اولاد بیٹھی ہے، یہ سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں ہمارے۔ میرے نبی کا طریقہ تو میں بتا رہا ہوں،
آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم حضرت فاطمہ اندر آتی ہیں، باپ ہیں، باپ کے علاوہ دو جہان کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، قاب قوسین ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طہ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، زین من وافا یوم القیامہ ہیں، محمد ہیں، ابو القاسم ہیں، بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نذر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہن، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبکر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحسن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عیذی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سرور، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نور، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملہئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، کسی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، واحد ہستی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وتبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، وہ والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الھوی ان هو الا وحی یوحی، والم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وانا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ سبحان اللہ، میرا رب نعت پڑھتا ہے اپنے حبیب کی اپنی کتاب میں، یہ میں قرآن کی نعت خوانی کہتا ہوں۔ اتنے بڑے رسول، بیٹی آئی، آپ یوں بیٹھے ہوئے، بیٹی آئی، ایک دم کھڑے ہوتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے آگے بڑھتے اور آپ کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آگے لاتے اور چارپائی پر بٹھاتے یا کرسی پر بٹھاتے اور پھر خود بعد میں خود بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سرحد ہو، سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ وہ اتنے تانے سنتی ہے بچی، وہ ماں بنی ہوئی ہے اور تانوں پہ تانے، تانوں پہ تانے، وہ جو اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے وہ بچے پہ پڑتا ہے اور وہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اوپر یہ ماں خود اس کو مزید ڈپریشن کا شکار کرتی ہے کہ بچہ بات کرنے آتا ہے، اماں موبائل دیکھ رہی ہے، ہاں بولو سن رہی ہوں، کیا بکواس کرتے ہو، بولو سن رہی ہوں۔ ارے پاگل، تیرا بچہ برباد ہو جائے گا تیرے موبائل کے بھی، اس موبائل نے تباہی پھر براسیاں دا بیٹا ہویا انہاں چم چم کے مار چھڑیا، پاکستانیاں نو موبائل لدا اے ٹائلٹ وچ بھی بیٹھے سن دے ہوندے، ہیلو۔ یہ لکھانی صاحب جیسے بڑے تاجر جو لوگ ہیں یہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ٹائلٹ میں بھی سودے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے، بچہ ماں سے بات کر رہا ہے اور بے وقوف ماں بچے کو دیکھنے کے بجائے موبائل دیکھ رہی ہے، ان بچے کو ذبح کر دیا۔ بیٹا ابا سے بات کر رہا، ابا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، ہاں، تیرا بچہ برباد ہو گیا، تیرا سرمایہ تیرا کاروبار نہیں، تیری جاب نہیں، تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے۔ صرف 10 سال بچے کو دے دو، صرف 10 سال،
ساری زندگی بچہ تمہارا ہوگا. اور وہی 10 سال ہمارے بچوں پہ ظلم ہے. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا. مجھے پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا, میری کوئی نہیں مانے گا. کچھ میری حمایت تو کر دیں گے ٹھیک کر رہے ہیں, کچھ کہیں گے مولوی میں کھپدا پہ ہے. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بچے پر ظلم عظیم ہے. میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. نماز جیسی چیز سے روکتا ہے. 7 سال نماز بھی نہیں کہنا. کیا کرنا ہے؟ گود دو, پیار دو. نصیحت بھی نہیں کرنی بلکہ بچے کے ساتھ بچہ بن جانا ہے. میرے نبی قاب قوسین او ادنی. اللہ اکبر. اور وہ حسن حسین کے لیے گھوڑا بن گئے. کہاں گئے میرے بچے, کہاں ہیں؟ ان کاروباریوں کے پاس نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ بچوں کے لیے وقت ہے. یہ ہیں اور موبائل ہے. روٹی کھاتے ہوئے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. لعنت ہے ایسے کاروبار پر. تم نے کبھی دیکھا ان بڑے مالداروں کی لائف کوالٹی کتنی برباد ہو چکی؟ لائف کوالٹی. گاڑی نہیں, گاڑی بہت بڑی ہوگی, مرسڈیز ہوگی, BMW ہوگی, لیکن لائف ایک چپڑاسی سے بھی گندی ہوگی کہ یہ روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتے, یہ سو نہیں سکتے. ارے ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے. ایک دفعہ میرا موبائل کھلا رہ گیا, سو گیا, سردیوں کا زمانہ, 12 بہت دیر سے بجتے ہیں, تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی. میں ڈر گیا کہ اللہ خیر ہو, رات کا 1 بج رہا ہے اور گھنٹی بجی ہے, 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے. تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا. میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ ٹچ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ فٹے منہ تیرا, اوے الو دے پٹھیا, گھڑی تو ایک ٹائم کی ہوئے. تو ہمارے لوگوں کا موبائل کا یہ حال ہے. میسج پہ میسج کیے جا رہے ہیں. ارے بھئی اگلا کسی کام میں ہوگا, کیے جا رہے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ تمہیں میسج کرتا اس کا تو تم اٹھا لیتے, مجھ غریب کا کہاں سے اٹھاؤ. میں کہتا تو وزیر اعلیٰ سے بڑا ظالم ہے جو مجھے ٹائلٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہا. ان ماؤں سے کہتا ہوں بچے کو جب توجہ دو تو موبائل کو پھینک دو. ان والدین سے کہتا ہوں بچے کو جب بیٹھو موبائل پھینک دو. میرے نبی جیسی شہنشاہ ہے ہستی والے حسن حسین کے لیے آتے تھے. میں نے آپ کو فزیکلی شکل دکھائی ہے اور فرماتے آؤ بچوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگاتے. پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے. پھر ان کو چکر لگواتے اور ان تینوں سے بیٹھ کے کھیلتے تھے. 7 سال حسن کی عمر, 6 سال امام حسین کی عمر, اور ان 7 سال میں 7 نصیحتیں بھی اپنے بچوں کو نہیں کی. صرف ٹائم دیا. آج کی ماں بچے کو ٹائم نہیں, کھلا دیتی ہے, پلا دیتی ہے, سلا دیتی ہے, ٹائم نہیں دیتی. کبھی اس کے ڈرامے, کبھی اس کا موبائل, کبھی اس کی میسیجنگ, اسی میں وہ برباد ہو جاتی ہے. اپنے بچے جیسی دولت کو ضائع کر دیتی ہے. بچوں کو ٹائم دینا, ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا. نصیحتیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں, اوور کر دیتے ہیں. محبت دو, ٹائم دو. میرے نبی کی خوبصورت زندگی کہ آپ حسن حسین کی کشتی کروا رہے. اتنے آپ پر کتنے غم تھے, کتنے صدمے تھے, کتنے درد تھے, اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل کشتی کروا رہے حسن حسین کی. تو حسین ذرا کمزور ہو رہے تھے جو کہ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے. تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑے مار رہے تھے ان کے, شاباش حسین, شاباش حسین, شاباش, اے ہے یا حسین. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں, کوئی تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں. وہ جو ماں تھی تو اس کو دوسرے کا. تو آپ نے کہا فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے, وہ حسین کو تھاپڑے مار رہا ہے, میں بھی حسین کو تھاپڑے. کشتیاں ہو رہی ہیں, ٹائم دیا جا رہا ہے, کھیل رہے ہیں. تو پھر وہ جنت کے سردار بنے. والدین کے, میرے بچے جب چھوٹے تھے, یہ چھوٹے اسکول میں, تو میں ان کے پرنسپل سے ملا. تو وہ کہنے لگے میرے پاس یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے ڈاکٹر ہیں, لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہمارے گھر میں کھانا, اور ہم پوچھتے ہیں بتاتے نہیں. تو کائنڈلی آپ پوچھ کے بتا دیں, یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں. کہ میں نے بچوں کو بلایا,
کہ بیٹا یہ آپ کی امی آپ کے ابو آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو ان دونوں کو باہر بٹھا دیا، تو کہنے لگے اب بتاؤ۔ کہ سر صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دوپہر کو جب ہم واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ شام کو جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک پر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ہمیں اتوار کو نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا، ہم نے ان کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ اپنی اولاد کو قیمت دو اپنی، اور میرے نبی نے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دیا۔ 10 سال تک بچے کو اپنا بنا لو، ساری زندگی تمہارا ہوگا۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے۔ ہمارے اب تو میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ہم 18 مہینے ایک بچہ بھی لے لیں گے، ادھر پوتڑے بھی دھویں گے، ادھر بس تو سانو پیسے دے دو، باقی سارا کام ہنسی کریں۔ یہ اسکول نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں، یہ کاروباری سینٹر ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس عمر میں بچے کو ماں چاہیے اور باپ چاہیے۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی اور کہتی ہے اسکول بھیجو میری جان چھوٹے، تو ایک عورت جس کی تنخواہ بھی مشکل سے 25 30 40 ہزار ہے، وہ 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک اسکول ٹیچر لطیفہ ہے، بچوں سے کہنے لگی بچوں بولو CUP سپ، سپ سمجھتے ہو نا؟ سانپ۔ بولو بچوں CUP سپ۔ تو بچے کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہ نہیں بیٹا بولو CUP سپ۔ بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ مس نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں۔ اب یہ بیوقوف مائیں جو اپنے بچے کو خود نہیں سنبھال سکتی، جسے جنا ہے 30 بچوں کو سنبھالنے والی، 30,000 لینے والی سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہو، بچے والدین کو ٹائم دیں، والدین بچوں کو ٹائم دیں۔ گھر میں روزانہ ایک ایسی مجلس لگاؤ جس میں موبائل بیوی کا بھی بند ہو، باپ کا بھی بند، خامد کا بھی بند ہو، بچوں کا بھی بند ہو، صرف آپ۔ یعنی عجیب معاشرہ ہو گیا ہے۔ اس موبائل نے ایک ہاتھ میں 7 بر اعظم جمع کر کے پکڑا دیے، اور ایک چھت کے نیچے بھائی بہنوں کو دور کر دیا، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوتے ہیں سب۔ یہ ضرورت کی چیز تھی، نہ کہ اپنی جان کو برباد کرنے کی۔ اس لیے میرے بچوں میری بچیوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی، میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کیا بتاؤں اور کیا بولوں، جمعے کا دن بھی ہے۔ اپنی زندگی کا رخ قائم کرو، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز نہ چھوٹے، بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، نماز نہ چھوٹے، کبھی چھوٹ جائے سونے سے پہلے پڑھ کے سو۔ اپنی تعلیم سے انصاف کرو، میری طرح بسم اللہ تے نہ جاؤ جے، محنت کرو محنت کرو محنت کرو، محنت کرو گے جو تمہاری ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں، کاغذ کا پرزہ ہے، اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت پر بٹھائے گا۔ ہنر کی آج بھی قیمت ہے، خالی ڈگری ہے، تمہیں آتا جاتا ہے کچھ نہیں تو لوگ تمہیں جاب کیوں دیں گے؟ تو ایک نماز نہ چھوٹو، ایک آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دو۔ اور میری آخری بات ہے بچوں، غور سے سننا، امت بن کے چلو، فرقہ واریت کا شکار نہ بنو۔ امت بن کے چلنا، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ امت بن کے چلنا، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ اور اگلی آخری بات یہ ہے، اب بہت سارے یہاں پڑھتے ہو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے بھی ہوں گے، جو لڑے ہوئے ہیں صلح کر لو۔ یہ بچیاں بھی آپس میں کوئی بات چیت بند ہوگی، صلح کر لو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم لگانا، اب پہلے بیٹھ جاؤ، دعا کر لیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ دعا، چونکہ عمل کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے ٹیچروں کی عزت کرو، ان کو مقام دو، وقار دو، ان کی دعا تمہیں بہت کچھ دلا دے گی۔ آپس میں لڑے بولے ہو تو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر کے صلح کر لو۔ اور ایک بات پھر یاد آ گئی، بہت بڑا مجمع ہے میری نوجوان نسل کا۔ ہمارا پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے کہ اس کے پاس نوجوانوں کی وہ نرسری ہے جو پوری دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو بچوں ایک چھوٹی سی بات میری مان لو، اب ابھی جوان ہو، بہت سے دھبے ہوں گے دامن پر، آج بیٹھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ سب معاف ہو جائیں گے۔ پھر کبھی کچھ ہو جائے پھر معافی مانگنا تو اللہ پھر معاف کر دے گا، کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم،
یہ ہمارے ان بچوں نے جس نے دل سے یہ بات کہی ہے، اگر اس کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان بھی بھرے ہیں تو سب معاف ہو چکے ہیں۔ آپ پاکیزہ بیٹھے ہو، اللہ کی قسم پاکیزہ بیٹھے ہو۔